لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عالم الخفيات أدركني. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقام کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت سورہ ہجر کے تیسرے رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ ہجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع نمبر 3 میں 19 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 26 سے لے کر 44 تک. آیت نمبر 26 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ترجمہ: اور ہم نے انسان کو گندھی ہوئی مٹی کے لیسدار گارے سے پیدا کیا. عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں. پانی ملی مٹی جب کیچڑ بن جاتی ہے تو اس کو تین کہتے ہیں. پھر جب وہ کچھ دیر اسی طرح پڑی رہے تو اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے جسے اردو میں گارا اور عربی میں ہما کہتے ہیں. اور جب وہ مٹی سانچے میں ڈھل جانے کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو اس کا نام سلسال ہو جاتا ہے. سلسال کو ٹھوکا جائے یا ٹھوکر ماری جائے تو اس میں سے کھنکدار آواز پیدا ہوتی ہے. سلسال کو اردو میں ٹھیکرا بھی کہتے ہیں. اور جب مٹی کو پکا دیا جائے تو اس کو فخار کہتے ہیں. قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں مٹی کے انہی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ لغات النعمانی میں بھی لکھا ہے اور تفسیر انوار النجف میں بھی لکھا ہے. آیت نمبر 27. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. ترجمہ: اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی جان لیوا تپتی ہوئی لپٹ یا تیز حرارت سے پیدا کر چکے تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے نار سموم یعنی ایسی آگ جس میں بظاہر گرمی نہ ہو کو پیدا کیا. پھر اس سے جان کو پیدا کیا، اس کا نام مارج رکھا. اس سے اس کی اولاد کو معاف کیجیے گا زوجہ کو پیدا کیا جس کا نام ماریجا رکھا. پھر اس جان کا بیٹا جن کہلایا. ابلیس لعین بھی اسی جان کی اولاد میں سے ہے. پھر اس جان کی اولاد اتنی بڑی کہ جنگلوں، گھاٹیوں، جھاڑیوں، پہاڑوں میں مکھیوں مچھروں کی طرح پھیل گئی. جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس لعین کے ہاں 7 جن پیدا ہوتے ہیں. ابلیس لعین کو ہزاروں برس زمین پر سجدہ کرنے کے بعد دوسرے آسمان پر ترقی ملی. اس طرح ہزار ہزار سال عبادت کر کے ابلیس لعین 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. اللہ نے اسے عبادت کرنے کی جزا دی. اللہ کسی بندے کی جزا کو ضائع نہیں کرتا. جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو جزا دیتا ہے. تو ایسے پروردگار کے ہوتے ہوئے انسان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ جزا ملے. آیت نمبر 28. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ترجمہ: اس موقع پر جب تمہارے پالنے والے مالک نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو گوندھی ہوئی مٹی کے لیس دار خمیر شدہ گارے سے پیدا کرنے والا ہوں. ڈارون کی تھیوری سے دینی حقائق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا. اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ انسان جانور ہی سے ترقی کر کے بتدریج انسان بنائے تو اس سے بس یہ ثابت ہوگا کہ انسان کی شکل
طبعی طریقوں سے اسی طرح بنی، اس سے دینی حقائق میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو علت و معلول کو جاننا ہے۔ کیا بارشوں کے اسباب، سمندروں کے مد و جزر اور زلزلوں کے طبعی اسباب معلوم ہونے سے خدا شناسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح انسان کے ارتقائی اشکال کے معلوم ہونے سے خدا کا وجود اور اس کی قدرت اور حکمت باطل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت تو یہ کہ ان علل و اسباب کا انکشاف مزید خدا کی عظمت، حکمت، قدرت اور توحید کو ثابت کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈارون پر بے دینی کا الزام لگایا گیا تو اس نے اس کی قطعی تردید کر دی اور لکھا کہ میں کاملاً خدا پرست ہوں، اس لیے کہ خدا کے وجود کو تسلیم کے بغیر میری ارتقاء کی تھیوری ثابت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈارون تھیوری کے اندر جو ارتقاء کے پیچ و خم جانوروں میں ارتقائی تبدیلی بتائی گئی ہے، وہ بغیر کسی عظیم ماہر حسابدان کی دقیق منصوبہ بندی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا فقط اندھا بہرا مادہ ایسی تعجب خیز ارتقاء کے پیچ و خم کو سنوار سکتا ہے؟ ایسے عظیم، دقیق اور نازک کام کے لیے بے پایہ علم، قدرت اور حکمت کے سہارے کی اشد ضرورت اور حقیقت ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، آیت نمبر 29۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر کے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی خاص روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ روح ہوا کی طرح ایک متحرک چیز ہے، روح ریح سے مشتق ہے۔ روح اور ہوا ہم جنس ہیں۔ خدا نے انسانی روح کو اپنی طرف نسبت دے کر اس کو تمام دوسری ارواح سے ممتاز فرمایا ہے، جس طرح کعبے کو اپنی طرف نسبت دے کر تمام دوسرے مکانوں پر فضیلت بخشی ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت بخشی کہ ان کو اپنا دوست فرمایا۔ یہ تفسیر صافی میں بحوالہ اصول کافی لکھا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ روح کے بارے میں جدید سائنسدانوں اور قدیم فلسفیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ بخارات ہیں جو غذا کے سبب سے قلب سے اٹھتے ہیں، پھر شریانوں کے خلیوں میں سے گزر کر بدن کی گہرائیوں میں اتر کر جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ بدن میں بنتے، اٹھتے اور پھیلتے رہتے ہیں، انسان زندہ رہتا ہے۔ یہی زندگی کا ذریعہ اور منبع ہے اور انہی پر زندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اور غرض آیت کا مفہوم یہ کہ اللہ نے انسان کی استعداد مکمل کی، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس روح کے اثرات انسان کے وجود کے ذرے ذرے میں اتر گئے۔ اس طرح روح پھونکنے پر انسان میں احساس، عقل و فہم، حس و حرکت، یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، آیت نمبر 30۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، ترجمہ جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، آیت نمبر 31۔ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس لعین کے کہ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ابلیس لعین کو عدو اللہ، دشمن خدا، امام التعصبیان، متعصب و ضدی لوگوں کا پیشوا، اور سلف المتکبرین، پرانا تکبر کرنے والا کے القاب دیے ہیں، کیونکہ اس کے انکار کا سبب
خدا سے دشمنی تھا، اور تعصب یعنی آگ سے پیدا ہونے پر فخر اور اپنی جھوٹی انا اور عبادتوں پر تکبر تھا۔ آپ علیہ السلام ابلیس لعین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسی تکبر کی وجہ سے خدا نے عزت کا لباس اس کے بدن سے اتار دیا اور ذلت کی چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح خدا نے اسے اس کے تکبر کی وجہ سے حقیر و ذلیل کر دیا اور اونچا بننے کے سبب سے نیچا کر دیا۔ وہ دنیا میں بھی خدا کا دھتکارا اور انکار کیا ہوا اور نکالا ہوا رہا، اور آخرت میں اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 ہے، جس میں ابلیس کے بارے میں یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 32، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ ترجمہ، خدا نے پوچھا اے ابلیس لعین، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کی صرف ظاہری ساخت کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ تو صرف مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس احمق نے حضرت آدم علیہ السلام کی روحانی اور حقیقی خصوصیات کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ وہ خاص روح جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں امانتاً رکھی تھی اور اس کو اپنی طرف نسبت دی تھی، اس پر توجہ نہ کی، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خدا نے اپنی روح کی شرافتوں اور بزرگیوں اور اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا تھا۔ اسی لیے عرفاء ابلیس لعین کو بھینگا یا ایک آنکھ والا کہتے ہیں، اور اس احمق نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف صرف بشریت کو دیکھا، بشریت کی نگاہ سے دیکھا، ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 33، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ترجمہ، ابلیس نے کہا میرا یہ کام تو نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سوکھی ہوئی مٹی کے خمیر شدہ گارے سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 34، قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ ترجمہ، خدا نے فرمایا اچھا تو پھر تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ حقیقتاً تو رد کیا ہوا مردود ہے۔ آیت نمبر 35، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ، یقیناً تجھ پر روز قیامت تک لعنت ہی لعنت ہے۔ آیت نمبر 36، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے عرض کی مالک مجھے اس دن تک تو ڈھیل دے دے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے خداوند تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی، ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ ابلیس لعین قیامت کے بعد ملعون نہ رہے گا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں قیامت کے دن تک سے مراد ابدیت ہے، کیونکہ جب ابلیس لعین دنیا میں جو دارالعمل ہے ملعون رہے گا تو قیامت کے بعد مقبول کیسے بن سکتا ہے؟ جبکہ روز قیامت دارالعمل نہیں دارالجزا ہے۔ یہ علامہ تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 37، قال فإنک من المنظرین۔ ترجمہ، خدا نے فرمایا اب تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 38، الی یوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ، اس وقت تک جو ہمیں معلوم ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ وقت معلوم کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ابلیس لعین کو اس دن تک کی مہلت دی ہے جس دن قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرمائیں گے۔ ظہور کے وقت وہ مسجد کوفہ میں ہوں گے اور ابلیس لعین ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا
اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ آج کے دن چھٹکارا نہیں مل سکتا. پس امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف اس کی پیشانی پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے، ہنس کم جہاں پاک. بس یہی وقت معلوم ہے. یہ جیسا کہ میں نے اس کیا کہ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی لکھا ہے. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابلیس نے چوتھے آسمان پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی جو 6000 سال میں تمام ہوئی. اسی نماز کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے اس کو وقت معلوم تک مہلت دی ہے. آیت نمبر 39. قال رب بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ترجمہ ابلیس بولا مالک اب جب تو نے مجھے گمراہ قرار دے ہی دیا ہے تو اب میں زمین پر ان اولاد آدم علیہ السلام کے لیے گناہوں اور دنیا کی زندگی کو خوب سزا بنا کر ان سب کو گمراہ کر دوں گا. تفہیم قرآن میں علامہ مودودی صاحب نے جو ان کی تفسیر ہے لکھا کہ شیطان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، جس طرح تو نے اس حقیر و کمتر مخلوق یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تکبر کی وجہ سے تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. میں دنیا کی زندگی کو ایسا سجا بنا کر دکھاؤں گا کہ وہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے. یعنی زندگی کی لذتوں اور عارضی فائدوں کو انسان کے لیے اتنا دلکش اور خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ تیری اطاعت اور تیری مجازی خلافت اور امانت کی تمام ذمہ داریوں کو اور آخرت کے حساب کتاب کو بھول جائے گا، بلکہ خود تجھے بھی بھول جائے گا اور پھر تیرے احکام کی خوب خلاف ورزیاں کرے گا. تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ یہ عقیدہ کہ خدا گمراہ کرتا ہے اس کا بانی ابلیس لعین ہے. ابلیس نے سب سے پہلے خدا سے یہ کہا کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں تیری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا. یہ تمہاری بات طے ہے کہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جیسا کہ تفسیر طبیان اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کو ایسا سجاؤں بناؤں گا کہ ان کا اس میں خوب دل لگے گا اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ انہیں بس یہیں رہنا ہے اور وہ آخر کی فکر نہیں کریں گے، اور اس طرح انسان گمراہ ہو جاتا ہے. آیت نمبر 41. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یہ معاف کیجیے گا، آیت نمبر 40 ہے سورہ ہجر کی، جس کا ترجمہ ہے کہ سوا تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص اپنا کر لیا ہوگا. آیت نمبر 41. قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. خدا نے فرمایا یہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر شیطان کا تسلط نہیں ہوگا. خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی جس قدر تم اپنی نیت اور عمل کو خالص خدا کے لیے کرتے جاؤ گے اور جس قدر تمہارے اعمال سے خدا کی رضامندی کے حصول کے لیے ہوں گے، اسی قدر تم خدا کے اس سیدھے راستے پر آتے چلے جاؤ گے جو سیدھا خدا تک پہنچتا ہے. یہ ہے خلوص سے دل والا راستہ. مولانا روم نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی سے اخلاص عمل خدا کے لیے خالص کرنا سیکھو، شیر خدا کے ہر قسم کے کام کو دھوکے اور شرک سے پاک سمجھو. اور فرمایا کہ علی کے دشمن نے علی کے چہرے پر اپنا لعاب دہن پھینکا یعنی تھوکا تو وہ علی علیہ السلام جو ہر نبی و ولی کے لیے باعث فخر ہیں، انہوں نے اپنے دشمن کو زیر کر لیا اور اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے تو اس بدبخت نے یہ جسارت کی تو یعنی اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر، تو فوراً ہی آپ علیہ السلام اس کے سینے سے اتر کر وہاں سے ایک طرف ہٹ گئے
اور اس کو قتل نہ کیا۔ دشمنی دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ تم نے مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ تو اس پر مولا علیہ السلام نے فرمایا میں اس تلوار کو اللہ کی رضامندی کے لیے چلاتا ہوں، جب تو نے یہ بری حرکت کی تو مجھے غصہ آیا، اس وقت اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو اس قتل میں میرا نفس بھی شامل ہو جاتا، جبکہ میں صرف خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا۔ یہی وتیرہ و طریقہ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کا بھی ہونا چاہیے ہے۔ آیت نمبر 42، ان عبادی لیس علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ترجمہ حقیقتاً جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تو تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا سوا ان گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے خالص اور حقیقی بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلے گا، صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر شیطان کا بس چل سکے گا جو از خود شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے تمام بندوں یعنی تمام انسانوں پر بھی تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، تو انہیں بھی زبردستی گمراہ نہ کر سکے گا، البتہ وہ لوگ جو خود اپنی مرضی سے تیری پیروی کرنا چاہیں گے صرف انہیں تیرے راستے پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، انہیں زبردستی سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے بڑی صراحت سے لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 43، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ان سب سے میرا پکا وعدہ ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس قصے کے حوالے سے کافروں کو دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ راہ نجات صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر تم جس راستے پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کا راستہ ہوگا اور وہ راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی سے دشمنی کی غلطی کہ تم خود ذمہ دار ہو، شیطان صرف تم کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر دھوکہ تم خود کھا رہے ہو، اس لیے اپنی گمراہی کے تم خود ذمہ دار ہو، شیطان زبردستی تم کو غلط راستے پر نہیں لگا سکتا۔ آیت نمبر 44 اس رکوع کی آخری آیت ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ترجمہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ خاص قسم اور درجے کے جہنمی کسی خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے جہنم کے دروازے ان کی گمراہیوں اور گناہوں کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ جن پر چل کر انسان اپنے لیے جہنم کے دروازے کھولتا ہے، مثلا کوئی بہریت کے راستے سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی کفر اور شرک کے راستے سے جہنم کو مستحق بن رہا ہے، کسی نے نفاق، حق دشمنی یا نفس پرستی کو اختیار کر کے اس دروازے سے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے، جبکہ کسی نے ظلم و ستم، مردم آزاری، بدمعاشی اور بد اخلاقی کے ذریعے جہنم میں خود کو داخل کر لیا ہے۔ یہی سب جہنم کے دروازے ہیں، انسان خود ان کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے طبقات کی ترتیب اس طرح ہے، پہلے جحیم ہے، پھر لظا، پھر سقر، پھر حطمہ، پھر حاویہ، اس کے بعد سعیر اور آخر میں ہے جہنم، اور اسی میں وہ کنواں ہے جس کا ڈھکنا کھولنے سے دوزخ کے تمام طبقات بھڑک اٹھتے ہیں اور اس کا عذاب سب درکات جہنم سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو تاکہ ہمیں صحیح طور سے ہدایت مل سکے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا عالم الخفیات ادرکنی۔